الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین حضرات، میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ اسراء کی پہلی آیت پڑھی ہے جو معراج شریف کو ڈیل کرتی ہے۔ اس دفعہ بہت سارے معاملات بھی ترتیب ہو گئے ہیں کیونکہ میں بیمار تھا۔ جو حضرت حیدر کرار کی ولادت کا دن 13 ماہ رجب تھا، اس تاریخ کو نہیں منا سکے کیونکہ میں بیمار تھا، اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق کے کنڈے 22 تاریخ کو ہونے تھے، میں بیمار تھا اور بڑی کوئی گفتگو نہ ہو سکی۔ اللہ حاضر قیاس پھر اب معراج سے بھی 27ویں رات تھی، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے پھر کوئی ذکر نہ کر سکا، لہٰذا پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم مبارک جو 23 جمادی الثانی ہے، اس تاریخ کو بھی زندگی بھر میں کبھی قضا نہیں کیا، لیکن اس وقت میں بیمار تھا اس لیے وہ اپنے وقت پر نہ منایا جا سکا، مگر یہ کہ ہم نے ایک ایک دن مقرر کر کے تو کچھ 6 یا 7 لیکچر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی ذات پاک پر دیے، اسی طرح 3-4 لیکچر جناب حیدر کرار پر دیے ہیں، اللہ حاضر قیاس، اور معراج شریف بیچ میں آ گیا۔ گزشتہ جتنی نشستیں ہوئی ہیں اس میں صرف اس آیت پر جو فنی نقطہ نگاہ سے یا علم تفسیر کی روح سے یا باقی 14 علوم کے استعمال سے جو اس سے معنی نکل سکتے ہیں،
خواہ وہ اعتقادی ہیں خواہ وہ عملی ہیں، ان پر گفتگو کی ہے، مگر وہ بیان مکمل نہیں ہو سکا۔ یہاں تک پہنچے تھے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہتے منشا معراج کرائے جانے کا کیا تھا؟ کہ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو بعض نشانیاں دکھائیں، ذرا اندازہ کریں تحت الثری سے لے کر کے لا انتہا تک تو سیر ہوئی ہے، یہ من آیات میں سے ہے۔ اصول یہ من تبعیضیہ، جس وقت کسی وقت آئے جو مذکور ہوتا ہے اس کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، جو غیر مذکور ہے اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑے سے چیزیں بتائی ہیں۔ عالم ارواح کی سیر بھی کی ہے، دوزخ کا معائنہ بھی کیا ہے۔ آدمی سمجھتے ہیں سرکار معراج کی رات کو دوزخ میں کیوں گئے؟ وہ تو عذاب کی جگہ ہے۔ جیل میں جتنے قیدی ہوتے ہیں وہ تو سزا کے طور پر ہوتے ہیں، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ حاکم کے طور پر جاتا ہے، اس کو جیل کی اذیت متاثر نہیں کرتی۔ اسے داروغان جہنم وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، دوزخی تو عذاب پاتے ہیں، لیکن وہ فرشتے وہ عذاب نہیں پاتے، وہ انتظام کرتے ہیں۔ سرکار کی ذات پاک جو ہے یہ کل کائنات کی حاکم ہے خدا کے بعد۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس آیت سے ثابت ہے کہ جو رسول جس حلقے میں آتا ہے اس کا حاکم ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیچر، تینوں ادارے نبی اور رسول کے پاس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے زمانے میں جو قانون ہوتا ہے بذات کے طور پر ہوتا ہے، لیکن قانون خدا تعالیٰ دیتا ہے۔ اور باقی آسمانی کتابیں جو ہیں ان میں عبادات کا ذکر ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں عبادات کا بھی ذکر ہے، عقائد کا بھی ذکر ہے، اعمال کا بھی ذکر ہے۔ اس میں فوجداری، دیوانی، قانون بین الاقوام اور کانجوگل رائٹس، ازدواجی قواعد، ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس، جس کو کہتے ہیں اعادہ حقوق زناشوئی، بیوی میاں کے دوران جھگڑا پڑ جائے تو پھر بھی عدالت کو اپروچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے قوانین جو ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں، تو اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس پر یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ بعض نشانیاں اس کو دکھائیں۔ جب دوزخ بھی دیکھا، جنت بھی دیکھا، فرشتے بھی دیکھے، عرش الہی بھی دیکھا اور لا انتہا بھی دیکھا، یہ سب دیکھا، یہ ان نشانیوں میں سے بعض ہیں جو کل سرکار کو دکھائی جانے والی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کل کائنات کا سروے جو ہے، کل کائنات کا معائنہ جو ہے، اگر وہ بعض نشانیاں ہیں تو باقی نشانیاں جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو انہو، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جملہ مستانفہ ہمیشہ بلاغیوں کے نزدیک سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ انہو یہ کسی سوال کا جواب ہے۔ بے شک وہی سمیع اور بصیر تھا، یعنی سوال اٹھا جب رات اندھیری ہے، 27ویں رات ہے، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، تو سیر کی تکمیل تو جب ہوتی ہے جب مشاہدہ کرے، چیزیں دیکھے، انجوائے کرے، کھلکھلاتے پھول دیکھے، مسکراتی کلیاں دیکھے، چہچہاتے پرندے دیکھے، پہاڑوں کی عظمتیں دیکھے، وادیوں کی گہرائیاں دیکھے اور مختلف دشت و دمن پھولوں سے لدا کھڑا دیکھے۔ جب دیکھے تو سیر ہوتی ہے۔ تو کہا جب رات تھی 27ویں، چاند نہیں تھا، رات ہونے کی وجہ دن نہیں تھا، تو پھر دیکھنا کیسا ہوا؟ کہا یہ ایسا دیکھنا انہو هو السمیع، کثر کی ترکیب ہے، صرف وہی دیکھنے والا تھا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس وقت اگر دیکھتی تھی کل کا کائنات کو تو صرف میری یار کی آنکھ تھی، باقی کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اور
یہ ضمیر کے برجا کا سوال ہے۔ اگر اس کا برجا اللہ سے ہی ہو تو مطلب یہ جس وقت محبوب نظر آ رہا تھا تو صرف اللہ ہی دیکھ رہا تھا، یعنی اور کوئی دیکھنے میں شریک نہیں تھا۔ کیا مطلب زلیخا نے جب اپنے محبوب کی نمائش کی تو زنانِ مصر دیکھنے کے لیے آئیں، تو سرکار کی نمائش کا وقت آیا، کہا وہاں چل کے تو تمہاری نمائش کرتے ہیں جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کس کی توفیق ہے تیرے اصل نور کو دیکھے کھڑا رہے، کہ میں اوجے سریا تو پرے جاندی جا کے تقدی بزرگا جانان میرا، کر دی رقص تلوار دی تار اتے نظر آدھا جے جانے جانان میرا، یہ میرا اپنا کلام ہے، کر دی رقص تلوار دی تار اتے۔ مجھے یہ شکایت تھی کہ ادھر ادھر سے آئی ہوئی عورتوں نے انگلیاں کاٹی ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کاٹی؟ کہتے وہ دیکھتے دیکھتے عادی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کر دی رقص تلوار دی تار اتے تک لیندی جے مائے خوبان میرا، وچ مصر دے اشر بربا ہوندا نظر آندا جے جانے جانان میرا، رخ یار تجلیے تور برسے سید کم نہیں کردا دھیان میرا۔ مدنی مائی نو سفنے وچ دیکھ لیندی، یہ بھی میرا اپنا کلام ہے، مدنی مائی نو سفنے وچ دیکھ لیندی نال یوسف نہ کدے پیار کر دی، چولی پھر کے جانی نظرانیاں دی اس دے قدموں دے اتے نثار کر دی۔ آگے مائی زلیخا صاحبہ کو چالان کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے جس جگہ آپ کا مکان تھا، آپ کی بنگلہ تھا، اس سے وہ کمرہ سامنے نظر آتا تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام قیدی تھے، کیا وجہ ہے یہ محل میں بیٹھی ہوئی ہیں، محبوب قید میں بیٹھا ہوا ہے، اگر محبت میں پوری سچائی تھی تو یہ ساتھ کیوں نہیں بیٹھی جا کے؟ تو اس پر عرض ہے چولی پھر کے جانی نظرانیاں دی اس دے قدموں دے اتے نثار کر دی، کتنے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی جامع آپ اپنا تار تار کر دی۔ سبحان اللہ۔ سید اجرے محبوب نہ سہ سکتی جیل خانے دے اندر قرار کر دی۔ سرکاری دو عالم صاحب کے بارے میں انہو کا جواب کہ صرف وہی دیکھنے والا تھا، کیا مطلب دیدار مصطفیٰ دکھایا گیا، رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں، رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں، اور تنظیم کا